آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ ذرا ایک ایسی سرزمین کا تصور کریں جہاں فلک بوس عمارتوں کے سائے میں لوگ بھوک سے لڑتے ہیں۔ یہ تیل کے کنووں اور ہیروں کی کانوں کا ملک ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی دولت عوام تک کیوں نہیں پہنچتی؟ آج ہم اسی تضاد کی کہانی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہی وہ سوال ہے جو پریشان کرتا ہے۔ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ملک کی معیشت تو آسمان کو چھو رہی ہو، لیکن اس کے اپنے لوگ زمین کی پستیوں میں رہ رہے ہوں؟ چلیے اس پیچیدہ گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا ان نمبرز کو دیکھیں۔ ایک طرف تو ہے زبردست معاشی ترقی 11.1%، جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تھی، لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو ایک بالکل الگ اور بہت ہی افسوسناک تصویر سامنے آتی ہے۔ اوسط عمر دنیا میں سب سے کم اور بچوں کی شرح اموات سب سے زیادہ۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں، یہ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کی حقیقت ہے۔ تو چلیے اس تجزیے کے پہلے حصے میں چلتے ہیں اور اس گہرے فرق کو سمجھتے ہیں جو آج کے انگولا کی پہچان ہے۔ یہ جو نمبر سکرین پر ہے 51.3، یہ اصل میں ایک کہانی سناتا ہے۔ اسے گینی کوفیشنٹ کہتے ہیں اور یہ بتاتا ہے کہ دولت کی تقسیم کتنی غیر مساوی ہے۔ مطلب ملک کا پیسہ چند لوگوں کے پاس ہے۔ سوچ کر دیکھیں، ایک طرف دارالحکومت لوانڈا میں عالی شان عمارتیں اور دوسری طرف وہ بستیاں جہاں پینے کا صاف پانی تک نہیں ملتا۔ یہ صرف ایک نمبر نہیں، یہ دو الگ الگ دنیاؤں کی حقیقت ہے۔ اب آج کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے تھوڑا پیچھے جانا ضروری ہے، اس کے ماضی میں، کیونکہ انگولا کی جو تاریخ ہے وہ استحصال اور لڑائیوں سے بھری ہوئی ہے اور ان کے زخم آج بھی تازہ ہیں۔ انگولا کے آج کے حالات سیدھا سیدھا اس کی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس ٹائم لائن کو دیکھیں تو ایک بہت تکلیف دہ سفر نظر آتا ہے۔ صدیوں تک پرتگالی غلامی، پھر آزادی کے لیے ایک لمبی جنگ، اور جیسے ہی آزادی ملی فوراً 27 سال لمبی تباہ کن خانہ جنگی شروع ہو گئی جو جا کر 2002 میں ختم ہوئی۔ ہر دور نے زمین پر ایسے نشان چھوڑے ہیں جو وقت کے ساتھ بھی نہیں مٹے۔ اور یہ جو خانہ جنگی تھی نا، یہ صرف انگولا کے لوگوں کی آپس کی لڑائی نہیں تھی، نہیں، یہ تو سرد جنگ کا میدان جنگ بن گیا تھا۔ ایک ایسی پراکسی وار جہاں امریکہ اور سوویت یونین جیسی بڑی طاقتیں براہ راست لڑنے کے بجائے انگولا کے گروہوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ اس چیز نے تو آگ پر تیل کا کام کیا اور تباہی کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ یہ جنگ اصل میں ایک عالمی شطرنج کی بازی بن چکی تھی۔ آپ دیکھیں، حکمران پارٹی MPLA کو سوویت یونین اور کیوبا سپورٹ کر رہے تھے، دوسری طرف باغی گروہ یونائٹا کے پیچھے امریکہ اور جنوبی افریقہ تھے۔ بیچارے انگولا کے لوگ اس عالمی کھیل میں صرف مہرے بن کر رہ گئے، اور اسی باہر کی مداخلت نے اس جنگ کو سالوں نہیں بلکہ دہائیوں تک کھینچ دیا۔ ٹھیک ہے، تو جنگ ختم ہوئی اور انگولا کی معیشت نے تیزی پکڑی، لیکن اس کا جو انجن تھا یعنی قدرتی وسائل، وہ اپنے ساتھ کچھ بہت بڑی خرابیاں بھی لے کر آیا۔ اسی چیز کو اکثر ریسورس کرز یا وسائل کی لعنت کہتے ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ انگولا کی معیشت کی سب سے بڑی کمزوری کو صاف صاف دکھا رہا ہے۔ پوری معیشت کا 60% حصہ صرف اور صرف تیل اور ہیروں پر انحصار کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ جب بھی دنیا میں تیل کی قیمتیں گرتی ہیں، پورے ملک کی معیشت ہل جاتی ہے، اور اتنا زیادہ انحصار بدعنوانی کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور اسی تیل کی دولت کی وجہ سے انگولا عالمی سطح پر ایک اہم کھلاڑی ہے، خاص طور پر چین کے لیے جو اس سے سب سے زیادہ تیل خریدتا ہے۔ اس رشتے نے انگولا کو پیسہ تو بہت دیا، لیکن اس نے اسے ایک ہی خریدار اور ایک ہی چیز پر اور بھی زیادہ منحصر بنا دیا۔ اور یہاں آتی ہے اس وسائل کی لعنت کی سب سے خوفناک حقیقت، بدعنوانی۔ ذرا سوچئے، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ بتاتی ہے کہ صرف 4 سال میں $32 ارب سرکاری کھاتوں سے غائب ہو گئے۔ $32 ارب۔ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ پورے ملک میں اسکول اور اسپتال بنائے جا سکتے تھے، لیکن افسوس یہ پیسہ لوگوں تک کبھی پہنچا ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اس ساری معاشی ترقی اور تاریخ کا عام انگولن کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اب ذرا اس انسانی قیمت پر نظر ڈالتے ہیں جو ادا کی جا رہی ہے۔ یہ نمبرز دیکھیں، یہ ایک بہت کڑوی سچائی بتاتے ہیں۔ 2011 میں انگولا میں پیدا ہونے والا بچہ اوسطاً صرف 51 سال جینے کی امید رکھ سکتا تھا، جبکہ باقی دنیا میں یہ اوسط 70 سال تھا۔ یہ جو 19 سال کا فرق ہے نا، یہ صحت، صفائی اور غذا کی کمی کی وجہ سے ختم ہو جانے والی زندگیوں کی کہانی ہے۔ لیکن اس اندھیرے میں امید کی کچھ روشنی بھی ہے۔ دیکھیں، جب سے 2002 میں جنگ ختم ہوئی ہے،
प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चों की तादाद 3 गुना बढ़ गई है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक पूरी नस्ल का मुस्तकबिल है जो अब तालीम हासिल करके अपने मुल्क की किस्मत बदल सकती है। इन सब नंबर्स और आदाद शुमार के पीछे एक जीती जागती और बहुत ही मुतनव्वे सकाफत है। हाँ, पुर्तगाली सरकारी जुबान जरूर है, लेकिन मुल्क की असल रूह तो अम्बुंगडू और ककोंगो जैसी मकामी जुबानों में है। असल में यही सकाफती तनव्वो अंगोला की असली दौलत और ताकत है। तो अब सवाल ये है कि अंगोला कहाँ खड़ा है? असल में ये मुल्क अपनी तारीख के एक बहुत ही अहम मोड़ पर है, एक ऐसे चौराहे पर जहां से मुस्तकबिल के लिए कई रास्ते निकलते हैं। आगे का रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन बिल्कुल साफ है। पहला काम, तेल और हीरों पर इन्हिसार खत्म करना होगा। दूसरा, ज़राअत यानी एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना होगा ताकि मुल्क अपने लोगों का पेट खुद भर सके। तीसरा और शायद सबसे अहम, बदउनवानी से लड़ना होगा ताकि दौलत आम आदमी तक पहुंचे। और आखिर में जंग में तबाहशुदा सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, इन सब को दोबारा बनाना। यही चीजें एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद बनेंगी। तो आखिर में हम वापस इसी सवाल पर आते हैं जहां से शुरू किया था। अंगोला के पास खुशहाल होने के लिए सब कुछ है, वसाइल हैं, लोग हैं और अब अमन भी है। असल सवाल ये नहीं कि अंगोला अमीर बन सकता है या नहीं। असल सवाल ये है कि क्या वो अपनी इस बेपनाह दौलत को चंद लोगों की जेबों से निकालकर अपने सब लोगों के मुस्तकबिल को संवारने पर खर्च करेगा। इसका जवाब अंगोला के अवाम और उसकी क़यादत ने देना है, और पूरी दुनिया देख रही है। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।